बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मरीम नवाज़ की बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब 1 साल की कारकर्दगी कैसी रही, इस कारकर्दगी को बयान करने के लिए अरबों रुपए के इश्तिहारात देने की नौबत क्यों आ रही, इन इश्तिहारात का पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा और वफाकी हुकूमत अपनी काबीना के अंदर मजीद तोसी क्यों करने जा रही है, आज इन 3 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात में अरबों रुपए के इश्तिहारात देने का सिलसिला जारी है। इन इश्तिहारात का बुनियादी मकसद साल के 365 दिनों में मरीम नवाज की जानिब से जो मुबैना तौर पर सो कॉल्ड इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं उनको उजागर करने का एक सिलसिला है। और ये जो इश्तिहारात हैं इनमें बताया जा रहा है कि 90 से ज़ायद उन्होंने बड़े मंसूबों का आगाज़ किया है और वो एक उम्मीद बनकर आई हैं। अब ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर ये अरबों रुपए के इश्तिहारात टैक्स पेयर की मनी से, ये वालिद साहब का पैसा समझ के, बाप का पैसा समझ के ये इश्तिहारात शाया किए जा रहे हैं और ये टैक्स पेयर की मनी है। अब मसला ये है कि वो कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि अल्फाज की बजाय अमाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लोग प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ किया है तो लोग उसके विटनेस होंगे, लोग उसकी गवाही देंगे और अपने वोट के ज़रिए देंगे। चीज़ों को बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। पंजाब की आवाम, अगर आपने कोई भी पॉजिटिव काम किया है तो वो यकीनन आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ये इश्तिहारात पाकिस्तानी मीडिया को रिश्वत देने के लिए तो बड़ा बेहतरीन हथियार है। पाकिस्तानी मीडिया का मुंह बंद करने के लिए, उनकी आंखें और कान बंद करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सियासी रिश्वत है। लेकिन एक आम टैक्स पेयर की मनी के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब जब मैं ये इश्तिहारात देख रहा था तो इन इश्तिहारात के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये 90 का डिजिट था कि 90 से ज़ायद इनकलाबी इक़दामात इन्होंने किए हैं। मैंने ये सारे के सारे इनकलाबी इक़दामात पढ़ने की कोशिश की, मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ मरीम नवाज़ की टीम के ऊपर कि उन्होंने बहुत सारे जो असल इनकलाबी इक़दामात हैं जिसके ऊपर उन्हें क्रेडिट लेना चाहिए वो इसमें शामिल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं वो इनकलाबी इक़दामात भी आपके ज़रिए आप तक पहुंचा दूं, कम से कम कि अगर मरीम नवाज साहिबा नहीं पहुंचा सकी तो सबसे बड़ा और पहला इनकलाबी कदम मरीम नवाज साहिबा का ये है कि उन्होंने इस 1 साल के दौरान अरकान पंजाब असम्बली की, सूबाई असम्बली के वज़रा की, स्पीकर्स की तनख्वाहों के अंदर 200% से ज़ायद इजाफा करके उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाया। ये मरीम नवाज का और उनकी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रेडिट है कि आज एक MPA की तनख्वाह 1 साल के दौरान 76,000 रुपये से 4 लाख रुपए तक बढ़ गई है। 76,000 से जम करके 4 लाख से जायद होगी एक MPA की तनख्वाह। और एक सूबाई वजीर जिसकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपया थी, ये मरीम नवाज का एक इनकलाबी कदम और उनके वालिद साहब का वो एक एशियन टाइगर वाला विजन था जिसने एक वजीर की तनख्वाह को 1 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए से जायद कर दिया। तो ये सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बेंचमार्क था जिसका क्रेडिट कम से कम मरीम नवाज को मिलना चाहिए था। और एक सफ़ा वो अरकान असम्बली जो गरीब, मस्कीन, यतीम, लावारिस और सेहत कार्ड के मुस्तहिक, रमज़ान राशन बैग के मुस्तहिक हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं उन अरकान असम्बली की। उसमें अपोजिशन की भी तस्वीरें लगाते, गवर्नमेंट की भी लगाते और अपनी भी लगाते और कौम को बताते कि जनाब सबसे पहले हमने उस ऐवान के जो कस्टोडियंस हैं उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए हमने इनकलाबी कदम उठाया। आने वाले दिनों में शायद अवाम के लिए भी हम कोई इस किस्म का कदम उठाएं। दूसरा, मरीम नवाज को एक और क्रेडिट भी लेना चाहिए था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है
اس میں پاکستان کے اندر جہاں پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، گزشتہ ایک سال کے دوران کرپشن میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ مطلب مزید برتر حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں، کرپشن ترقی کر رہی ہے، کرپشن گروتھ کر رہی ہے۔ تیسرا، مریم نواز کو ایک اور کریڈٹ بھی لینا چاہیے تھا، جہاں پہ وہ لیپ ٹاپ اسکیمیں بانٹ رہی تھیں، وہ اسکوٹیز بانٹ رہی تھیں، وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہی تھیں، وہیں پر مریم نواز کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ مطالعہ پاکستان 9ویں 10ویں جماعت کا جو سبجیکٹ ہے اس میں انہوں نے خواتین کے ترقی میں کردار کے حوالے سے اپنا نام شامل کر لیا، اپنی والدہ کا نام شامل کر لیا، نصرت بھٹو اور بے نظیر کا شامل کر لیا، اور خود بھی وہ اب کریکولم کا حصہ بننی ہے صرف اس ایک چیف منسٹرشپ کی آڑ میں۔ پھر اس کے بعد یہ جو خوشحال پنجاب کا ایک ٹیگ انہوں نے لگایا ہے، ان کو اس چیز کا بھی کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کسانوں پر زرعی ٹیکس لگا کر معاشی قتل عام کیا۔ ان کو اس چیز کا بھی کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پنجاب کے اندر کسان کو گندم کا ریٹ نہیں ملا، گنے کا ریٹ نہیں ملا، اور یہ بھی انہی کا کریڈٹ ہے کہ آج پنجاب کے اندر تقریباً 160 روپے کے اندر فی کلو چینی فروخت ہو رہی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پنجاب کے یہ حالات ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو اصل اچیومنٹ ہے مریم نواز کی، اب ایک امن و امان کے کرائیٹیریا کو آپ دیکھ لیجئے کہ کچے کے ڈاکو، میرا خیال تھا کہ مریم نواز یہ بھی بتائیں گی کہ الحمدللہ ہماری محنت اور ایفرٹ سے کچے کے ڈاکو آج بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہیں، اور کسی بھی قسم کا وہ کسی قانون کے شکنجے میں نہیں آ رہے، تو اس کا کریڈٹ بھی وہ کسی کو دیں گی۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جدید دور کے اندر جہاں پہ ایک ڈیجیٹل میڈیا مرج کر چکا ہے، نئے سٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں، ابھی بھی پی ایم ایل این کا جو پٹواری مائنڈ سیٹ ہے، جو اخبارات کو برائف کرنے کا سلسلہ ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ جتنے منصوبے ہیں، یہ جس دن شروع ہوئے، جس دن ان کا افتتاح ہوا، اس دن بھی اخبارات ایک ایک صفحے کے اشتہارات آئے، اور آج ایک سال کے بعد یہ بکلٹ آ رہا ہے۔ تو اگر یہ بکلٹ آپ نے شائع کرنا ہے تو پی ایم ایل این کے پیسوں سے کر لیں، پی ایم ایل این اس کی فنڈنگ کر لے، اپنی پارٹی پالیسی کے طور پر کر لیں۔ اب پرابلم یہ کہ یہاں پہ تو مریم نواز کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر پیکا جیسے قوانین، یہ بھی پنجاب اسمبلی کا اور مریم نواز کا کریڈٹ ہے کہ صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی انہوں نے بھرپور قسم کا بندوبست کیا ہے۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود ان کارناموں کا شامل نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مریم نواز کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کاموں کو بھی پبلک کے سامنے لے کر آئیں اور اس چیز کا کریڈٹ لیں، اور کسی سے نہیں لیتی تو ارکان اسمبلی سے کم لیں جن کی خوشحالی کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے نا، لاہور کے اندر صرف ایک بائکر لائن بنائی، کروڑوں روپیہ لگایا اس بائکر لائن کو گرین کرنے کے لیے، اور ایک معمولی بارش کے چند قطروں سے وہ بائکر لائن اڑ گئی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ اسی طرح پنجاب کی کارکردگی نے بھی اڑ جانا ہے جس دن الیکشن ہونا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہی ٹرینڈ ان کے والد صاحب کا تھا، یہی ٹرینڈ ان کے چچا کا تھا، بٹ سٹل اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ اب ایک نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، پی ایم ایل این ایک الیکشن کیمپین کے موڈ میں جا چکی ہے۔ اب والد صاحب مریم نواز کے وہ ایم پی ایس ایم این ایس سے میٹنگز کر رہے ہیں، اور چچا بھتیجی نے جلسے سرکاری خرچے پر شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک الیکشن موڈ میں ایک تیاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی اثناء کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، فیڈرل لیول کے اوپر نئے منسٹرز لائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو نئے منسٹرز لائے جا رہے ہیں، ایک ایسے ٹائم پہ لائے جا رہے ہیں کہ جب ملک آئی ایم ایف کا مقروض ہے، پورے ملک کے اندر ڈرامہ کیا جا رہا ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے نام پر، عام جو غریب نوجوان ہیں ان سے نوکریاں چھینی جا رہی ہیں، 1 لاکھ جابز ختم کی جا رہی ہیں، اور یہ جو سیاسی بے روزگار ہیں، سیاسی لوارث یتیم ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اب وفاقی کابینہ میں بھی گنجائش بن رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ایک گنجائش ڈیولپ ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بہت سارے ارکان وہ ناراض ہیں پارٹی سے، اور وہ شاید
فلائی کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو گروپ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ راولپنڈی سے دکھائی دے رہا ہے، جس میں حنیف عباسی ہیں، طارق فضل چودھری ہیں، بیرسٹر عقیل ہیں، پھر ایک بیوروکریٹ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں، وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر جیلم کی بات کر لیں تو بلال کیانی صاحب وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر جنوبی پنجاب سے عبدالرحمان کانجو ہیں، رضا حیات راج ہیں، اور اسی طریقے سے کھوکھروں کے بغیر تو شریف خاندان کا کوئی کام توڑ ہی نہیں چڑھتا، تو افضل کھوکھر صاحب بھی ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ اب انہیں ملتی ہے وزارت یا نہیں ملتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اچھے آپٹکس نہیں ہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ اخبارات کی حد تک تو چل جائے گا، لیکن کیا یہ ووٹ بینک کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہوگا؟ ہاں، ایک اور چیز ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز 100% نیگیٹو دیکھنی چاہیے، کچھ اچھے انیشیٹوز بھی ہوں گے، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انیشیٹوز کے اندر، اسکیموں میں اور پروجیکٹس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آپ اسکیم کو پروجیکٹ بنا کر پیش نہیں کر سکتے، یہ پی ایم ایل این کو سمجھنا چاہیے، بٹ اسٹل اس قسم کے اربوں روپے کے یہ بوگس اشتہارات، میرا خیال ہے کہ ان سے نہ تو پاکستانی عوام مطمئن ہوں گے، نہ یہ ووٹ بینک کے اندر ٹرانسلیٹ ہوگا۔ ہاں، یہ ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کی جیبوں میں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ضرور جائے گا، یہ کرپشن ضرور ہوگی، لیکن سل مال مفت دل برہم یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔